السلام علیکم۔ مولانا عبدالحنان صدیقی کا بیان، آخرت کے بارے میں چند باتیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ والمسکین وابن السبیل، میرے بینک ہے، میرا حق دے۔ کہاں جمع کراؤں؟ دنیا کے کون سے بینک کے اندر جمع کراؤں؟ فرمایا میرے بینک یتیم ہے، مسکین ہے، بیوائیں، غریب ہے، ماں باپ ہیں، لاوارث ہیں، مدارس دینیہ ہیں، اللہ کے گھر میرے گھر ہے، کرا جمع جا کے۔ الہ العالمین یا رسید کیا ملے گی؟ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اے میرا بندہ تجھے مانگنا نہیں پڑے گا، پھر میرا بندہ گن گن کے دینا تیرا کام ہے، چھپڑ پھاڑ پھاڑ کے دینا میں اللہ کا کام ہے۔ دے مجھے، لیکن اتنا حوصلہ لائے کون؟ مکان کا کرایہ دینا ہو میرے عزیزو، بیانہ دینا ہو، دکان کی پکڑی دینی ہو، احساس کوئی نہیں ہوتا اس وقت میرے عزیزو۔ نہ پیٹرول یاد رہتا ہے، نہ مہنگائی یاد رہتی ہے، نہ اس وقت گیس کی میرے عزیزو یاد رہتا ہے، نہ بجلی یاد رہتی ہے، دھبڑ دھبڑ کر رہے ہیں۔ پتہ لگ جائے ساتھ والی دکان بک رہی ہے، یقینو بیوی کے گہنے رکھ کر میرے عزیزو دکان خریدے گا۔ ماں کی چوڑیاں بھی میرے عزیزو اس وقت ماں کا پیار یاد نہیں آئے گا، دے رہا ہے۔ جب کوئی سائل دروازے پر آ گیا، کوئی مجبور دروازے پر آ گیا، قرآن والوں نے آواز لگا دی، اللہ اکبر۔ پرسوں ترسوں راجل پور سے اللہ اکبر درخواستی برادران کے مدرسے کا کلپ آیا کہ مولانا 380 بچیاں اس شاخ کے اندر، 180 بچیاں دوسرے مدرسے میں، 200 بچیاں ایک مدرسے میں، تینوں بجلی کے بل میٹر کٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولانا آج نوبت یہ آ گئی، انہوں نے کلپ بھیجا کہ مولانا 300 بچیاں آج تیسرا دن ہو گیا 4 سے روٹی کھا رہی ہیں۔ جب قرآن والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا تو پھر ابھی میرے عزیزوں بتاؤ گھروں کے اندر خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ اولاد کے اندر تابع داری کہاں سے آئے گی؟ جب خدا کے قرآن سے منہ موڑو گے، اللہ کے قرآن سے رخ موڑو گے تو اللہ جل شانہ کا اٹل فیصلہ، خدائی فیصلہ، اولئک کالانعام، جو میرے قرآن کو، میری قرآن کی موجودگی میں نہ پہچان سکا، جو نماز کے سجدوں کو نہ پہچان سکا، تم دنیا کے اندر انہیں جو مرضی عہدہ دو، آسمان والا انہیں انسان ہی کہنے کو تیار کوئی نہیں، بل ہم عدل۔ فرمایا جو میرا کھا کر مجھے نہیں پہچانتا، اللہ اکبر، وہ جانور سے بدتر جانور، سور کتا تو ہو سکتا ہے، وہ انسان کا بچہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جاؤ بازار والوں کو جا کر پیغام دو، صبح سے لے کر شام تک جس کے پاس نماز کے سجدے کے لیے وقت کوئی نہیں، میرے عزیزو اللہ اکبر، وہ تو اپنی دکانوں کے اوپر لکھوا کے بیٹھے ہیں ھذا من فضل ربی، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو وہ عبدالحنان سے تعویذ لے رہے ہیں، ایسا تعویذ دے دکان کے اندر برکت آ جائے۔ نماز کے باغی کے ساتھ تو اللہ کا کسی قسم کا وعدہ ہی کوئی نہیں، کوئی وعدہ نہیں اللہ کا، نہ خدا کا وعدہ، نہ مصطفیٰ کا وعدہ۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پاکیزہ کون ہو سکتی ہے؟ تقوی والی کون ہو سکتی ہے؟ ایمان والی کون ہو سکتی ہے؟ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ ساری دنیا کی عورتیں ایک طرف محمد جو دلہن بن کے تیرے بستر پر تیری بہو بن کے یا تیری بیوی بن کے آ گئی، کائنات کی ساری عورتیں اس کے تقوی اور کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ اے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کی نماز کو یقینی بنا لے کہ ٹھیک ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا پیمد والا لباس پہن رہی ہے، گھر کے چراغ میں جلانے کے لیے تیل کوئی نہیں، چولہا کئی دن ہو گئے نہیں چلا، اور تری تو دور کی بات ہے سکی روٹی کھانے کو نہ ملی، سالن کھانے کو نہ ملا۔ اللہ اکبر۔ ایسے تو میرے عزیزو بستر پہ نماز پڑھنی چاہیے تھی۔ فرماتی میں نے اپنے چھت کے اوپر کھنٹی ایک کیل گاڑ دی اور رسی لٹکا کر اپنے بالوں کا جوڑا سا بنا کے اس کھنٹی کے ساتھ لٹکا دیا۔ رات کو جب تہجد پڑھا کرتی مجھے نیند آیا کرتی، نیند کے جھونکے آیا کرتے، میں جب گرنے کو ہوتی میرے بال کھچ دے مجھے دوبارہ ہوش آ جاتا۔ اور لوگوں ہم نے یہ تکلیفیں برداشت کی لیکن نماز کا سجدہ ہم نے نہیں چھوڑا ہے۔ 4 کروڑ روپے کی مسجد بن گئی، نمازی 4 آنے کا کوئی نہیں۔
اللہ نہ کرے حیاتی ہوئے، اللہ عمر دراز کرے، آپ کی جو نہیں آئے اللہ ان کی بھی عمر برکت عطا فرمائے۔ آج کسی کا جنازہ اٹھ جائے، کتنے لوازمات ہوتے ہیں، کافور بھی اس کے لیے لایا جائے گا، مشک بھی اس کے لیے لائی جائے گی، امبر بھی اس کے لیے لائی جائے گی، مدینے کی عطر تلاش کر کے لائیں گے، چادر بھی وہ لے کے آئیں گے مسجد سے جس کے اوپر پورا دین لکھا ہوا ہے، کلمے اس کے اوپر لکھے ہوئے، ایمانیات اس کے اوپر لکھی ہوئی، یا اللہ یا محمد اس کے اوپر لکھا ہوا، یا حی یا قیوم اس کے اوپر لکھا ہوا۔ اللہ اکبر۔ جب قبرستان میں جنازگاہ میں گیا، جنازہ پڑھنے کے بعد جب قبر میں اتارنے لگے، اللہ فرماتے ہیں کیا میرے پاس گند لے کے آیا؟ لے جا اسے اپنے گھر کے کونے میں جگہ دے دے، میں اللہ کی زمین اسے اپنے اندر برداشت کرنا گوارا نہیں کرتی، اگر زمین کے اندر ڈالے گا اس کے ساتھ جو ہوگا مجھے گلا نہ کرنا۔ الہ العالمین یہ کیا گند لے کے آیا؟ میں تو پورے گوجرے سے دھلا ہوا کفن لے کے آیا، میں تو زمزم کے اندر بھگو کے کفن لے کے آیا، میں تو مکے مدینے کی چادریں لے کے آیا، میں تو پورا ایمان اور قرآن والی چادر لے کے آیا۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، چادر تو وہ ڈال کے لایا جس پہ پورا قرآن لکھا ہوا ہے، لیکن چادر کے اندر وہ چھپا کے لایا جسے کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آ رہا ہے۔ کیا کرنا میں نے اس کا؟ مدینہ شریف میں افطاری کے دسترخوان ہے، مکہ شریف میں افطاری کے دسترخوان ہے۔ اللہ اکبر۔ عمرہ کرنے گئے، دسترخوان لگے ہوئے ہیں، کھجوروں کے ڈبے پکڑ کے پانی کے کین بانٹ رہے ہیں، دعا کریو جی دعا کریو۔ فرمایا کہ تو مدینے میں روزے رسول کی چھاؤں میں دعا کروا، لیکن تیری بہن بیوہ، اللہ اکبر، جس کا باپ مر گیا پھر شوہر مر گیا، آج تک 20 سال باپ کو مرے ہوئے ہو گئے، اس کا حصہ دبا کے بیٹھا ہے، جو اس کے دل سے ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں نکل رہی ہیں، مجھے میری کبریائی کی قسم تیری مدینے کی دعائیں بھی وہ قبول ہونے نہیں دے رہی ہیں۔ پورے گوجر شہر کے اندر اعلان تھا، سرکار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، میٹھے مکی مدنی کی آمد مرحبا۔ کس کون کہتا ہے کہ آپ کی آمد مرحبا؟ کوئی نہیں۔ شک اللہ کی قسم کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مرحبا کون ہے؟ جاؤ دکانداروں سے پوچھو، تم نے پورا تولنا شروع کر دیا؟ اگر پورا تولنا شروع نہیں کیا تو اللہ کی عزت کی قسم ان دکاندار کو سرکار کی آمد مرحبا کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پورے جلسوں کا کھانا پکانے والوں، عبد الحنان کے لیے کھانے کا انتظام کرنے والوں، پورے جلوس کو دودھ کا شربت پلانے والوں، اگر تیری بیٹی تیرے دروازے سے اپنا حق مانگتی ہوئی رو کے چلی گئی اور تجھے غصہ آ گیا، تجھے تیری بیٹی پہ میرے عزیز ہو اپنی بیٹی پہ حق دینے کے لیے ترس نہ آیا، تو دودھ والا شربت جو حضور کی ولادت پہ بانٹا گیا قیامت کے دن یہ بھی کام کوئی نہیں آئے گا۔ کسی نے میرے عزیزو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مینار سجائے، کسی نے مسجد سجا لی، کسی نے بازار سجائے، کسی نے گراؤنڈ سجائے، کتنا بد نصیب نکلا، ہاتھوں سے تو پورا بازار سجا لیا، اپنی محبت خدا محبت رسول سے اپنے دل کو آج تک نہیں سجا سکا ہے، بجھا پڑا ہے۔ جس مکی مدنی کی آمد کی خوشیاں مناتے ہو، آج بھی مدینہ شریف کے اندر چلے جاؤ، آج بھی مکے کے اندر چلے جاؤ، جمعرات کا روزہ رکھ رہے ہیں، سموار کا روزہ رکھ رہے ہیں، ریونڈ کے اندر میرے عزیزو سموار کا روزہ رکھ رہے ہیں، پوچھو کیا ہے کہ اس دن آمنہ کا لال دنیا کے اندر تشریف لے کے آیا تھا۔ جب بڑی نہ سمجھی کا مظاہرہ کریں گے، بڑے دین سے غافل ہو جائیں گے، ان نسلوں کو، ان شیشے کے کانچ کے برتنوں کو اللہ کے دین سے کون سیراب کرے گا؟ حضرت احمد علی صاحب لاہوری نور اللہ مرقدہ، اللہ اکبر، فرماتے ہیں لوگوں 80% ہمارا دین سے دور ہو جانا، ہمارے بچوں کا، ہمارے نسلوں کا بگڑ جانا 80% اس بات کا نتیجہ ہے ہم نے اپنے گھروں کے اندر حلال لانا چھوڑ دیا، اور 10% بچے ہمارے گمراہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو بے نمازی عورتوں کے ہاتھوں کا کھلانا شروع کر دیا، اور 10% ہمارے بچے اس لیے گمراہ ہو رہے ہیں، 100% تباہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے دین کے حلقوں کے اندر وقت دینا چھوڑ دیا ہے۔ ٹائم ہی کوئی نہیں، اچھا ٹائم لگو تو آ جا گے، ٹائم لگو تو کدو ٹائم لگو گا، فرشتہ تو ٹائم کی وہ گھڑی لے کے کھڑا ہوا ہے۔ 12 پہ دونوں سوئیاں آ کے رکیں گی، فرشتے نے میرے عزیزو سیکنڈوں والی سوئی کو بھی پھرنے کا موقع کوئی نہیں دینا ہے، کہاں ٹائم ہے کسی کے پاس؟ کل
کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ جب بازار والوں سے کہہ دو یہ حقیقت نہیں، یہ سارے کا سارا دھوکہ ہے۔ مال جمع کرنے والوں سے کہہ دو میرے عزیزو، مال کی خاطر ماں باپ کو چھوڑ کے چلے گئے، گود کے اندر پگوڑے کے اندر کھیلتا بچہ چھوڑ کے چلے گئے، اللہ اکبر، یہ مال تیری زندگی کے اندر تجھے خوشحال نہ کر سکا تو رب العالمین کی قسم یہ مال تیرے بڑھاپے میں بھی تیرے کام کو ہی نہیں آئے گا۔ بچیاں دے لئی 28 سال ہو گئے مولوی صاحب باہر زندگی گزاری ہے، اپنا میں کچھ بھی نہیں بنایا، اللہ کی قسم میرا اللہ کا وعدہ سچا ہے، پر میں موت سے پہلے تمہاری زبانوں سے کلواؤں گا جو ہم نے کام کیا خدا کو ناراض کرنے کا کیا۔ خود کہہ رہے مولوی صاحب میں اپنے لیے کچھ کیتا کوئی نہیں، میرے لیے دعا کرو۔ فرمایا اولاد کے لیے ڈالر، اولاد کے لیے پاؤنڈ ہے، اولاد کے لیے دینار ہے، ریال ہے، میرے لیے اور میرے لیے کہہ رہا ہے، میرے لیے کہہ رہا ہے دعا کرو۔ اور چل میرا بندہ، کاش تو $100 میں سے $1، 100 روپے میں سے $1 میرے راستے میں دیتا، تیری اولاد تیری پرواہ کرتی نہ کرتی، وہ $1 جو تو نے دیا آج میرے دربار میں وہ تیرے لیے کام آ جاتا۔ بھیجا کیا تو نے قبرستان میں؟ خیرات کر دی، چاچے لیے دعا کرو، مولوی صاحب 100 روپے کا نوٹ پکڑو، رسید کاٹ دو، بھائی کے لیے دعا کرنا، ماں کے لیے دعا کرنا، حالات بہتر ہو جائے۔ کبھی میرا عزیز احساس آیا کہ قبر والی راتیں میرے لیے میرے حق میں ہو جائے، قبر والے دن میرے حق میں ہو جائے، خدا پاک کی قسم ہے میں بھی مروں گا آپ بھی مریں گے، نہیں پتا تو مر کے دیکھ لو۔ اگر ایمان پوری طاقت کے ساتھ لے کے نہ گئے، اعمال صالح والا خیمہ نہ لے کے گئے، قبر کے کیڑے تو دور کی بات ہے، قبر کی مٹی نے بھی ہمیں کوئی نہیں چھوڑنا ہے۔ مرنے کے دوسرے دن کے بعد میرے عزیزو قرآن خوانی ہو رہی ہے، تم اسے کل خوانی کہہ لو یا قرآن خوانی کہہ لو، اللہ اکبر۔ کروانے والے کا نظریہ یہ نہیں کہ باپ کی بخشش ہو جائے، کروانے والا اس لیے کرا رہا ہے اگر نہیں کروں گا تو برادری میں اللہ تعالی کرے گی۔ اللہ فرماتے ہو ظالمہ، باپ کی زندگی میں تو اس کے لیے کچھ نہ کیا، مرنے کے بعد تو اس کے لیے کچھ کرتا، اب چاولوں کی پلیٹ میں بوٹیاں دیکھ کر اب تجھے برادری یاد آ گئی، باپ کے جنازے کو دیکھ کر تجھے باپ کی قبر کیوں یاد نہ آئی؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ آج پتہ لگے گا میرے عزیزو جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ خرچ کر، بھیج میرے پاس، اپنے بیگ میں جمع کرا تاکہ تجھے قبر کے اندر کروٹیں لینا آسان ہو جائے، قبر کی گرمی سردی برداشت کرنی پڑ جائے، قبر کے کیڑوں سے، قبر کے بچھوؤں سے اس نے چھوڑنا کوئی نہیں، پھر گلا نہ کرنا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ او کر دے میرے بھائی، اللہ کر دے میرے بندے، اللہ اکبر، بھیج دے آگے، پیچھے کچھ نہیں رکھا۔ آج جن بچوں کو تو نظر نہیں آتا، تیرے مرنے کے بعد تیرے بچے تجھے تیرے گھر میں نہیں بلکہ عدالتوں میں نظر آئیں گے۔ نہ ان کے پاس بیٹھ، بجلی کے بل کہاں سے دے، خرچے کم کرو، بل آسانی سے پیدا ہو جائیں گے۔ رات کو ہوٹل پہ ڈیوٹی کس کی؟ 24 گھنٹے۔ یہ محرم میں بند نہیں ہوتا، یہ بقرعید پہ بند نہیں ہوتا، خدا پاک کی قسم اسے کسی نے نہیں کرنا، اس کو موت کے جھٹکے نے آ کے بند کرنا ہے۔ دنیا غری غیری، کسی اور کو دھوکہ دیو، علی تیرے دھوکے میں آنے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ علی اس درسگاہ میں پڑھا جس کا استاد محمد الرسول اللہ ہے۔ آج تو بچے کو میرے عزیزوں سمجھایا جاتا ہے یہ پڑھ لے، اندھا دھن کمائی ہے،
بچے یہ پڑھ لے اللہ اکبر 4 سال کی بات ہے، پھر دونوں ہاتھوں سے پیسہ سمیٹے گا۔ اللہ فرما رہے ہو بندے کس تو بھی کھوکھلی دنیا کے پیچھے لگا، اپنی اولاد کو بھی دھوکے باز دنیا کے پیچھے لگا کے جا رہا ہے۔ خدا پاک کی قسم ڈاکٹری کا عہدہ برا کوئی نہیں، وکالت کا برا کوئی نہیں، انجینئرنگ کا برا کوئی نہیں، یہ تو شعبۂ زندگی ہے، ان کو میرے عزیزو ان میں ترقیاں کرو، لیکن میرے عزیزو قرآن کے وارث بھی تو بنو، اسے لاوارثہ نہ چھوڑو۔ تمہیں ممبر پر بیٹھنے والا کوئی نہیں کہے گا تم ڈاکٹر نہ بنو، انجینئر نہ بنو، ہر چیز کے وارث نظر آ رہے ہیں، تم نے لارے خدا کی قرآن کو کیوں لاوارثہ کر دیا؟ میرے عزیزو اکیڈمی گلی گلی میں، اسکول گلی گلی میں انگلش کی حفاظت ہو رہی ہے، سائنس کی حفاظت ہو رہی ہے، میرے عزیزو اللہ اکبر فزکس کی حفاظت ہو رہی ہے، میتھ کی حفاظت ہو رہی ہے، نہیں حفاظت ہو رہی اس کتاب کی جس کتاب کو غار حرا کے دامن سے آمنہ کا لال سونا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ قرآن بھی اونچا، قرآن جس پر آیا وہ بھی اونچا، قرآن کا شان بھی اونچا، جس پر نازل ہوا اس کا شان بھی اونچا، لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مکے کے لوگوں کو ابا محمد کے وجود کے اوپر پتھر مارتے دیکھا، ابا جان کا چہرہ کپڑوں سمیت لہولہان ہو گیا، سیدہ آ کر ابا جان کے جسم سے لپٹ گئی اور رونے کے کہنے لگی ابا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر قرآن سنانا ہے گھر میں آ جا، 24 گھنٹے قرآن پڑھ، تجھے کوئی منع نہیں کرے گا، دل کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں قرآن پڑھ، کوئی منع نہیں کرے گا۔ امی سنوں گی وہ امی سنے گی، وہ تھک جائے تو میں سنوں گی، میں تھک گئی تو زینب سنے گی، زینب تھک گئی رقیہ سنے گی، کملی والے 24 گھنٹے قرآن پڑھ۔ یہ قرآن نہیں سنتے، آپ ان کی بھلائی چاہتے ہیں، آپ کو پتھر مارتے ہیں۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چھوٹی دھیاں رو رہی ہیں، خود بھی رونے لگ گئے، فرمایا بیٹی میری اللہ نے ڈیوٹی لگا دی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، مجھے اللہ کا حکم ہے قرآن سناتا جا، مار کھاتا جا، اے میری بچی میرا جسم بچے نہ بچے لیکن اللہ کی توحید کے اندر کمی کوئی نہیں آئے گی۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ میرے عزیزوں کہ قیامت کے دن اس نبی کا سامنا نہیں کرنا جس نے بچے ہمارے پر قربان کر دیے، چچے کے ٹکڑے ہماری خاطر ہو گئے، سویا کا چمڑا ہمارے لیے اجڑ گیا، بلال لولوہان ہو گیا، خود میرے عزیزوں لب مبارک خون میں رنگین ہو گئے۔ نبی کا پورا خاندان ایسے پڑا ہوا تھا جیسے ٹرے کے اندر فروٹ پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں اپنی ڈشوں میں کوئی امرود رکھے گا، کوئی سیب رکھے گا، ترتیب سے رکھے گا۔ جن کو جنت کی سرداریاں ملی کربلا کے میدان میں بکھرے ہوئے پڑے ہیں، خدائے پاک کی قسم ان کے ٹکڑوں کو سمیٹنے والا کوئی نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا کہ سارے کے سارے نانے کی جھولی میں ہوں گے، کیا نانا محمد ان کے بارے میں پوچھے گا نہیں؟ دین کی خاطر تمہارے بوتے پر، تمہارے وجود پر خراش نہ آیا اور میرا قربان ذبح ہو گیا، بتاؤ ان کو حوض کوثر پلاؤں یا تمہیں حوض کوثر پلاؤں؟ اگر اللہ نبی وارث کہنے سے ساتھ جان چھوڑ جاتی تو یہ زیادہ سمجھ آئی تھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، یہ اس کا زیادہ پتا تھا سیدہ زینب کو جس نے پیغمبر کی پشت پہ سواری کی ہو، اللہ اکبر، جس نے نبی کی گود میں بیٹھ کے کھایا ہو۔ حضور فرما دیتے زینب کربلا کے میدان پہ تیرے پہ وقت آئے گا جب تیرا سارا کنبہ ٹکڑوں میں بٹا پڑا ہوگا، اپنے بھائی کو بچا لینا، کہہ دینا اللہ نبی وارث ہے۔ رب العالمین کی قسم ہے اس دن اگر حسین نماز چھوڑتے تو خدا معاف کر دیتا۔ آل رسول نے، نواسہ رسول نے تلواروں کے سائے میں سجدہ کیا، حویسی والے قبروں میں نہ کریں، پھر بتاؤ قیامت کے دل کیا بولے کہ حضور کے پاس جائیں گے؟
صحابی رسول ہے جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کملی والے ایک نبینا معذور عذر شرعی ہے, دوسرا بوڑھا ہو گیا, مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں. کملی والے آپ کا دامان رحمت وسیع ہے, آپ مجھے سفارش کر دو میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں. آپ نے ہاں کی نہ کی. بعض جگہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے گھر میں نماز پڑھ لیا کر, تیرے سے نہیں آیا جاتا. اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے. کہ رسول اللہ پوچھو بلال جب اذان دیتا ہے اس کے گھر میں جاتی ہے آواز کا؟ جی. فرمایا اس کو کہہ دو جب بلال کی اذان کی آواز تیرے گھر میں پہنچے تو تجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں, آ جا. یہ تو اللہ میرے عزیز ہو, اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے عزیز ہے تو خدا میرے سے پوچھے گا تھوڑی سی گوڈے میں تکلیف ہوئی, کرسیوں پہ چودھری بلکہ میرے سمیت بیٹھ گئے, ناراض نہ ہونا میرے پیارو. کوشش کیا کرو اگر خدا کا کھاتے ہو خدا کا پیتے ہو, ایک سجدہ تو کم از کم کرو, ایک سجدہ تو کرو, قیام تو کھڑے ہو کے کرو, رکوع تو کرو, ایک سجدہ کرو, دوسرے سجدے میں کرسی کے اوپر بیٹھ جاؤ تاکہ یہ زمین گواہی دے الہی گناہ میں پھرتا تو نظر آیا, سجدہ کرتا نظر کوئی نہیں آیا. کہاں ہے وہ ختم نبوت کا مجاہد جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کی ناموس کے لیے لڑ رہے. اللہ اکبر. لڑتے لڑتے جب آخری سانسیں نکلنے لگی ادھر میرے عزیزو صحابہ کی حضور کی ختم نبوت کے لیے شہادتیں ہو رہی ہیں. عبداللہ مخرمی کے پاس اللہ اکبر کسی نے کہہ دیا اللہ اکبر بتا تیرا کیا حال ہے؟ کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی الہی ختم نبوت کے لیے, اللہ کی توحید کے لیے میرے جسم کے جوڑ جوڑ پہ زخم آئے, میرا کرتا اٹھا کے دے, کوئی جسم کا حصہ بچ تو نہیں گیا. دیکھ پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک اللہ کی توحید ختم نبوت کے لیے جسم پر تیر تلواروں کا زخم آیا تھا. پتہ اگلا سوال کیا پوچھا؟ امی کا ہے, ابو کا ہے, بہن بھائی کا ہے, دکان اس کے نام کر دیو, مکان اس کے نام کر دیو. کہ نہیں. کہ کیا ہوا؟ مغرب کا وقت ہو گیا, افطاری کا وقت ہو گیا. کہ ہاں. کہ بھائی پھر کہیں سے پانی لا میں روزہ افطار کر لوں. اللہ اکبر. میدان جہاد میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, روزہ نہ چھوڑا. کہ لا پانی لا. وہ کہنے لگے میں دوڑا. عبداللہ بن عمر کہنے لگے میں دوڑا اور جا کر, یا کوئی صحابی کہنے لگے میں دوڑا اور جا کر میں پانی کا ڈول لایا. اتنے پاس آیا تو ہونٹ کے ساتھ ہونٹ جڑ گئے, آنکھ کے ساتھ آنکھیں لگ گئی. بتانے والے نے بتایا تیرے پانی پلانے سے پہلے جنت کی حوروں نے اسے پانی پلا کے روزہ افطار کرا دیا. پوچھے گا نہیں اللہ میرے جیسے اٹے کٹوں سے. اے سی بھی تھا, کولر بھی تھا. کتنا اللہ رمضان کا مہینہ آسان کرتا ہے, بارشیں, ٹھنڈی ہوائیں, پھر بھی تیری بدبختی تو پھر بھی رمضان کے روزے. اور میرے بھائیوں اللہ کے واسطے جان بوجھ کے رمضان کا روزہ چھوڑا, بیماری کا بہانہ لگایا, موت آ گئی, خاتمہ ایمان پر مشکل ہے, روزے کی حالت میں بیماری میں مر جاؤ, خدا کی قسم اللہ شہادت کے رتبے ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے گا. جب دادا سکھ کی پھونک مار کے بیٹے پہ ڈالے تو پوتے پہ سر آئے گا. جب ماں کے ابو نو روٹی دیا انہیں مال لے لی فیصلہ باد جانا ہے. اللہ اکبر. میرے چھپ چھپ کے میرے سے آپ سے دکاندار اندر بیٹھ کے روٹی کھا رہا ہے. اللہ اکبر. چھپ کے اس سے چھپ جس کے سامنے میرے عزیزو ہر چیز ظاہر ہے. بس میں آپ حضرات کو فکر دلانے کے لیے آیا. اللہ کرے جو فکر میں آپ کو دلا رہا ہوں مجھے بھی نصیب ہو جائے. میرے بھائیوں اللہ کی قسم مکان کوئی ارائیوں کا, کوئی کمبوں کا, کوئی بٹوں کا, یہ سارے کے سارے مکان برابر ہیں. انسان کالونی میں کسی ٹاؤن میں جا کے مکان لیتا ہے, یار چاچا یہاں رہتا ہے, ماما رہتا ہے, دنیا کا دستور ہے رشتہ دار کے پاس رہے گا, یار کے پاس رہے گا. قبر قبرستان جا کے دیکھ لو, کوئی کہیں کا پڑا ہوا, کہیں کا پڑا ہوا. یا میرے عزیزو کسی کا شاک سرکٹ ہو جائے, سارے آدمی سارا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے. جب قبر کا شاک سرکٹ ہو گیا تو رب العالمین کی قسم ہے ماں بھی بچانے کے لیے نہیں آئے گی جو ایک دیوار کے ساتھ ہے, ابا بھی بچانے کے لیے نہیں
نہیں آئے گا، ہر ایک کو قبر کے اندر اپنا اپنا بھوگت بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، عقل مند وہ ہے دنیا کے مکان میں اے سی لگایا، دنیا کے مکان میں ایئر کولر لگایا، کم از کم میرے عزیزو اپنی قبر میں اعمال صالح کا 3 پروں والا پنکھا تو لگا لو۔ رب العالمین کی قسم ہے، اگر اللہ کو اعمال صالح والا پنکھا پر نظر آ گیا تو اللہ اسی سے اے سی کی ٹھنڈی ہوائیں دلوائے گا۔ قبولیت کا وقت ہے، میں 4 اذان سے پہلے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں دعا کر لیں۔ میری بہنوں تم بھی سوچو جو اس وقت مدرسے کے اندر بیٹھ کر عبدالحنان کو سننے کے لیے آئی ہو، اگر تم میرے عزیزو ہتھیار مضبوط کر لو، ہتھیار پکڑ لو تو ہو ہی نہیں سکتا، آج بائیکاٹ کر دو۔ بے نمازی کے لیے کپڑے نہیں دھونے، بے نمازی کے لیے استری نہیں کرنے، بے نمازی کے لیے کھانا نہیں پکانا، جا مرضی جا کے کھا، نماز پڑھے گا تو روٹی ملے گی۔ خدا پاک کی قسم یہ تربیت اسکولوں سے نہیں ملتی، یہ پچھلے دور میں ماں باپ سے ملا کرتی تھی۔ مائیں منتیں کیا کرتی تھی، صبح اٹھ کے اٹھایا کرتی تھی، اور میرا لال اور میرا پترا میرا ویرا، کانوں میں پھوکے مارتی تھی۔ کچھ پڑھنا نہیں، سادے سے جھٹکے سے لوگ تھے، پنجابی انداز میں سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر سورہ علم شریف پڑھ کر دعائیں پڑھ کے پھوکے مارتی تھی۔ اللہ تیرے نظر بد سے بچائے، ماتھے کی بلائیاں لیا کرتی تھی۔ ان کے پیار میں ایک درد تھا، ان کے پیار میں میرے عزیزو ایک جذبہ تھا، آنسو تھا، ان کا آنسو میرے عزیزو بستر سے اٹھا کر مصلی پہ کھڑا کر دیتا تھا۔ آج ماں نے اپنی اولاد کے لیے رونا چھوڑ دیا، جو بھی رو رہا ہے پیسے کے لیے رو رہا ہے۔ پہلے ماں کی آرزو ہے تھی میرا پتر جوان ہو کے مینوں حج کرائے گا، اور ماں کہندی مینوں گڈی لے کے دے گا۔ کتنا تضاد آ گیا، جیسے میرے عزیزو ارادے آسمانوں پہ جا رہے ہیں، فیصلے بھی ویسے آ رہے ہیں۔ کاش تو کہتی میرا بچہ جوان ہو کے ہر سال مجھے حج کرائے گا، سال میں 2 عمرہ کرائے گا۔ اس نے تھوڑی کرانا تو میں نے تھا، مانگ وڈی گڈی، اسی گاڑی میں ٹکر نہ میں درخت کے ساتھ لگوا کر تیرا پرزا نہ بکھیر کے رکھ دوں تو پھر میں خدا کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے میرے عزیزو، اللہ دے، ضرورت ہے گاڑی کی، ضرورت ہے کپڑے کی، لیکن وہ گاڑی، وہ ضرورت، وہ کپڑا، وہ مکان، وہ اے سی کی ٹھنڈی ہوائیں ہمیں اللہ سے دور نہ کر دے، خدا نہ بلا دے۔ نماز کے وقت اذان ہو، اذان کا احساس نہ دلائے۔ اس اے سی اس گاڑی کا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حساب ہوگا۔ جو